Dear visitors, Assalamu alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 شروع کریں گے. اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 4 مکمل کیا تھا. رکوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو قرآن پاک کو تجوید اور تلفظ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ تجویدی قاعدہ مکمل پڑھیں. تجویدی قاعدے کے تمام اسباق کی ویڈیوز چینل پر موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں. تو سبق شروع کرتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا. یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون یا زیر نی، یا سے پہلے زیر ہے، یا مدہ چھوٹی مد ہے. یہاں پر بھی را کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نعمتی جلتی، عین کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. لام بے تشدید ہے یعنی لام مشدد ہے، تھوڑا سختی سے پڑھیں گے. نعمتی جلتی انعمت علیکم وانی، نون مشدد بھی ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے. یا مدہ ہو تو ایک الف کے برابر پڑھتے ہیں. وانی فضلتکم، دعاد ہے، ہمیشہ اور ہر حالت میں اس کو پر پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. علی العالمین، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا یومل، اب یہ تنوین ہے، اس کے بعد لام ہے، لام حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. لام اور را پر غنہ نہیں ہوتا، باقی 4 حروف پر غنہ کرتے ہیں. تو ہم اس کو یومن نہیں پڑھیں گے بلکہ یومل پڑھیں گے. اس میم تنوین کو ہم اسلام مشدد کے ساتھ ملا دیں گے. یومل لا تجزی، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، ادا کرتے وقت آواز جنبش کی طرح ہونی چاہیے یعنی لوٹتی ہوئی محسوس ہو. یوم لا تجزی نفسن، تنوین ہے، اس کے بعد عین ہے، حروف حلقی میں سے غنہ نہیں کریں گے. عن نفس،
اب یہ نون ساکن کے بعد نون مشدد ہے، تو ہم اس کو یعنی یہ نون اس نون سے ملائیں گے، تو ہم اس کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے، عن نفس تنوین ہے، اس کے بعد حرف اخفا میں سے شین آیا ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے، اخفا کے معنی ہے آواز کو ناک میں چھپانا، شیئا ولا، اب یہاں پر ہم عن نفس شیئا ولا، تنوین ہے، حرف یرملون میں سے واو آیا ہے، تو یہاں پر ہم اس کے آواز کو غنہ کر کے پڑھیں گے، شیئا ولا یقبالو، قاف ہے حرف قلقلہ میں سے، یقبالو منہا شفاعت ولا یؤخذ، حمزہ ساکنہ ہے جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یؤخذ ذال ہے نرمی سے پڑھا جائے گا، منہا عدل، دال حرف قلقلہ میں سے تنوین کے بعد پھر یہاں پہ حرف یرملون میں سے واو آیا ہے، عدل ولا ہم ینصرون، نون ساکن ہے، اس کے بعد صاد ہے حرف اخفا میں سے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر پڑھیں گے، یہ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو تو ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن ہے، اس کے بعد یہ دوسری میم ہے، تو ہم اس پہ غنہ کریں گے، نجیناکم من آلی فرعون، اس کو ہم او نہیں پڑھیں گے بلکہ عین واو زبر او پڑھیں گے، فرعون یسومونکم، میم واو پیش منہ ہے، واو سے پہلے پیش ہے واو مدہ، یسومونکم سوء العذاب، اب یہ سین واو پہ سو ہے، یہ بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سوء العذاب یذبحون ابناءکم، با ہے کلکلہ کریں گے، ابناءکم ویستحیون، یا واو پہ یو ہے یہاں پر بھی، نساءکم، یہ بھی بڑی مد ہے، یہ بھی بڑی مد ہے، دونوں کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، وفی ذالکم، زال کو نرمی سے بھی پڑھیں گے، زال کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 الف کے برابر، میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو اخفائے شفوی ہوتا ہے، یعنی اس پہ غنہ کریں گے، ذالکم بلاء، تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، تو ہم اس کو ان نہیں پڑھیں گے بلکہ بلا پڑھیں گے، مر، اس کو من نہیں پڑھنا بلکہ مر پڑھنا ہے، نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے را ہے، را اور لام پر غنہ نہیں ہوتا، تو ہم اس کو مر پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے، مر ربکم عظیم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي
ذالکم بلاء من ربکم عظیم. وَإِذْ فَرَقْنَا، اب یہ قاف ہے، موٹا قاف ہے، قلقلہ بھی ہوگا یہاں پر، حرف قلقلہ میں سے ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، را کے اوپر زبر ہے، پور پڑھیں گے، بحر. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، نون ساکن کے بعد جیم ہے، حرف اخفا میں سے، تو یہاں پر اخفا کریں گے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ، نون ساکن کے بعد تا ہے، حرف اخفا میں سے اخفا کریں گے، اخفا کا قاعدہ لگے گا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد ضوا ہے، حرف اخفا میں سے، ضوا کو بھی پور پڑھا جاتا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَعَدْنَا، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر، دال حرف قلقلہ میں سے. وعدنا موسیٰ، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، ایک الف کے برابر پڑھیں گے. موسیٰ 40، را ساکن ہے، را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی اس کو 40 پڑھیں گے. لیلتن، اب یہاں پر تنوین ہے، اس کے بعد حرف اخفا میں سے سا ہے، اور اس کے بعد میم مشدد ہے، اخفا کریں گے. لیلتن ثم اتخذتم العجل، میم کے اوپر تشدید ہو تو میم مشدد ہوتا ہے، اور میم مشدد اور نون مشدد پہ غنہ کرتے ہیں. ثم اتخذتم العجل، جیم ہے حرف قلقلہ میں سے، سا کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. من بعدہ، یہ مین ہے، اس کے اوپر آپ یہ میم دیکھ رہے ہیں، تو ہم اس کو من نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، عین یا زر ای، 40 لیلۃ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم، نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف اخفا میں سے تا ہے، یہاں پر اخفا کریں گے. وانتم ظالمون، ضا کو بھی ہمیشہ پر ادا کیا جاتا ہے. ثم میم مشدد ہے، غنہ کریں گے. عفونا، فا واو زبر فو، اس کو افونی افو پڑھیں گے. عفونا عنکم، نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف ہے، حروف اخفا میں سے. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو تو ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. عنکم من بعدی، یہاں پہ بھی اس کو میم پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے. بعدی ذالک لعلکم تشکرون. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، قاف ہے، پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. لعلکم تہتدون،
یہ موٹے والا ہا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قومی، ایک کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھیں گے. یا قومی انکم، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. انکم ظلمتم، ظا ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے. ظلمتم انفسکم، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے. اخفا کریں گے. اخفا کے معنی آپ کو پہلے بھی بتائے تھے کہ آواز کو ناک میں چھپانا. انفسکم، میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو اخفائے شفوی کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کریں گے. انفسکم باتخاذکم العجل، اب یہاں پہ تا ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے. باتخاذی، اور اس کاف اور میم کو ہم اسلام سے ملا دیں گے. باتخاذکم العجل، جیم ہے، قلقلہ کریں گے. فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا، قاف ہے، حرف قلقلہ میں سے. انفسکم، نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے فا ہے. ذالکم خیر لکم، را کے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر زبر ہو اور پیش، ان دونوں صورتوں میں را کو ہم پر پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو خیر لکم عند بارئکم فتابہ، با کو لمبا نہیں کرنا، الف نہیں اس کے ساتھ، اس کو فتابہ پڑھیں گے. علیکم انہ، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. هو التواب الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یا کے اوپر اور سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر پڑھیں گے. لن نؤمن، حمزہ کے ساتھ جزم ہو تو حمزہ ساکنہ ہوتا ہے، اور حمزہ ساکنہ ہو تو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد نون مشدد ہے، تو ہم اس کو تھوڑی سختی سے پڑھیں گے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے. نری اللہ جہرتن، تنوین ہے، حروف اخفا میں سے فا ہے. جہرتن فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاد کو ہمیشہ اور ہر حالت میں پر ادا کیا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اوپر کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ، نون ساکن کے بعد اخفا میں سے تا ہے. تنظرون، یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ لگے گا. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ
جہرتاً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم میم مشدد ہے، لمبا نہیں کرنا لیکن غنہ کرنا ہے، سا کو نرمی سے پڑھیں گے. ثم بعثناکم، ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا. بعثناکم من بعد موتکم، اس کو مو نہیں پڑھنا، میم واو زبر مو پڑھنا ہے. موتکم لعلکم تشکرون. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. وَظَلَّلْنَا، لام مشدد ہے، زوا کو پر پڑھیں گے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، غین کو بھی پر پڑھا جائے گا. وَأَنزَلْنَا، نون ساکن ہے، اس کے بعد زا ہے حروف اخوا میں سے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، نون مشدد ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس کو نون کو لمبا نہیں کرنا، منّا نہیں پڑھنا بلکہ منّا یہاں تک پڑھ کے چھوڑ دینا ہے. غنہ بھی ساتھ ہی کریں گے. والسلوى وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. کُلُوا من طیبات، نون ساکن ہے، حروف اخفا میں سے طوا ہے. من طیبات ما رزقناکم، قاف ہے، حروف قلقلہ میں سے نون ہے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر. وما ظلمونا، میم واو پیش منہ ہے، واو مدہ. ولیکن، نون ساکن کے بعد کاف ہے، حروف اخفا میں سے. کانو انفسہم یظلمون. کُلُوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اس نون کو ہم اس دال سے ملا دیں گے، دال حرف قلقلہ میں سے ہے تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے. قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ موٹے والا ہا ہے. هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ، ہا کو باریک پڑھیں گے، سا کو نرمی سے پڑھیں گے. حیث شئتم، حمزہ اور جزم ایک ساتھ، تو حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے. شئتم رغداً، تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے واو آیا ہے تو ہم اس کو اس سے ملا کر پڑھیں گے. واو کے اوپر تشدید بھی ہے تو دونوں کو ملا دیں گے. رغداً نہیں پڑھیں گے بلکہ رغداً پڑھیں گے. رغداً. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ. اب یہ طوا ہے اور تا، یہ دونوں حروف قریب الصوت میں سے ہیں. قریب الصوت کا مطلب ہے وہ حروف جن کی آوازیں تو ملتی ہیں لیکن حروف مختلف ہے. اب یہ طوا اور تا ایک ساتھ ہیں. حِطَّةٌ، پہلے طوا پڑھیں گے اور ساتھ ہی تا. طوا کے اوپر شد ہے، سختی سے پڑھیں گے اور ہا کو باریک پڑھیں گے. حِطَّةٌ، تنوین کے بعد نون مشدد ہے،
حطة نغفر لكم خطاياكم. تو ہے حرف مستعاریہ میں سے پر پڑھا جائے گا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اس کو موہ نہیں پڑھنا بلکہ منہ پڑھنا ہے. پیش ادا کرتے وقت آواز ہونٹوں کو گول کرنا چاہیے. محسنین. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي ذی ہے یا مدہ قِیلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا. نون ساکن ہے ذا حرف اخفا میں سے. عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا. جی میں حرف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے. رِجْزًا تنوین کے بعد میم مشدد ہے. رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہم نے رکوع نمبر 5 کو ایک مرتبہ تجوید کے ساتھ پڑھا ہے. اب ہم اس رکوع کو ایک مرتبہ روانی کے ساتھ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ
عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ آج کا ہمارا رکوع نمبر 5 مکمل ہوا۔ آپ بھی اس رکوع کی مشق اور دہرائی کریں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔